السلام علیکم لسنرز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ میں آج آپ کو تصویریں دکھا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کی تازہ نیوز کیا ہے، بریکنگ نیوز کیا ہیں اور اصل میں ہو کیا رہا ہے سیاست میں۔ بڑی عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ تصویریں تو آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی، کیونکہ تصویریں کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں، اور یہ تصویریں واقعی بولتی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بولتی ہیں یہ ماضی کا حصہ رہ چکا ہے، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مستقبل ہماری قوم کو عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ جو ان سربراہان سے ملا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ان کی چال، سوچ اور نظریے سے ایسے جس سے ہماری مستقبل، ہماری نسلیں برباد ہوئیں، اللہ ان سب سے بچائے۔ الطاف حسین یعنی لندن متحدہ اور پاکستان متحدہ کے درمیان ایک کلیش کے بارے میں چند خبریں آئی ہیں جو کہ فی الحال مصدقہ نہیں ہیں کہا جا سکتا، مگر ہاں بریکنگ نیوز کی طرح ضرور ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر سکوں کہ بھائی جان، مجھے بھی معلوم پڑا ہے میرے اپنے ذرائع سے کہ متحدہ پاکستان اور لندن پاکستان نے آپس میں کچھ کلیش ہوا ہے۔ متحدہ پاکستان نے کچھ لاکھ ملین پاؤنڈز کا جو ہے جرمانہ کی درخواست لندن میں دائر کی ہے، لندن متحدہ کے لیے خلاف۔ تو ایک کلیش ہی معلوم ہو رہا ہے، مگر کیا جانے کہ کیا ان کی سیاست ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کی حقیقت جاننے کے لیے بہت تحمل سے بیٹھ کر دیکھنا پڑتا ہے ان کو۔ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ وہ سانپ ہیں جو اپنوں کو ہی ڈستے ہیں اور اپنوں کو ہی ڈس سکتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو کتنے بھی گرا ہوا آدمی ہو، کتنا بھی گرا ہوا آدمی ہو، وہ ان کا معیار، ان کا ایمان، ان کا قلم، ان کا علم، ان کا نظریہ، ان کی بات، ہر چیز تبدیل کر سکتا ہے۔ صرف ان کا مطلب پورا کرنے والا ہونا چاہیے، ان کا اس سے مفاد ہونا چاہیے، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ مہاجر قوم سے تعلیم چھیننے والے، مہاجر قوم کو کہ 90,000 نوجوانوں یا اس سے زائد کم و بیش نوجوانوں کو مٹی میں ملانے والے یہ ذمہ دار آج بڑی آسانی سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ عمران فاروق ستار، عامر خان، آفاق احمد، الطاف حسین اور بہت بڑے بڑے نام اس پارٹی کے، طارق عظیم احمد صاحب جو اپنے نام ایک مثال ہے۔ یہ سارا وقت، یہ ساری چیزیں، یہ سب ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے۔ ان میں کچھ منافقین ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھ بار بار کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے عالموں کا چولا پہنا ہوا ہے اور قوم کو گمراہ اور گمراہ اور گمراہ تر گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی نیوز جو میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ آپ کو کافی شاکنگ لگی ہوگی، اور یہ ہمارے ایک متحدہ کے شہید رہنما، خیر میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس واضح طور پر ثابت نہیں کر سکی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، تو پھر میں اس پر کیا بات کروں۔ اب آپ یہاں پر جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ میں نے نہیں لکھا ہے، للہ میں نے نہیں لکھا ہے، میں صرف آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ان لوگوں کا چہرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا، قوم کو لوٹا، اور قوم کا مال کھانے کے بعد قوم کو کہا جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میں آج پوری قوم سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور خود کو اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر مجھے یہ بتائیے گا، علاقے کا ایک چھوٹا سا یونٹ انچارج گٹر لائنیں صاف کروا سکتا ہے زبانی کلامی بات کر کے، بجلی کے مسئلے حل کرا سکتا ہے، تارے جڑوا سکتا ہے، پی ایم ڈی چینج کروا سکتا ہے، علاقے کے دیگر مسائلوں میں عمل دخل کر کے وہ ان کے فائدے عام آدمی تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ دکاندار سے، ان میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں، تو وہ کالی بھیڑیں دکانداروں سے بتہ لے سکتی ہیں، ٹھیلے والوں سے اور دیگر لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔
کرسنداروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، مگر وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر ان 4 سالوں میں کچھ بھی نہ کر سکے، تعجب ہے۔ اتنی کم حیثیت تھی ان کی اتنی بھی اوقات نہ تھی کہ یہ گٹر لائنوں کا ہی مسئلہ حل کرا سکتے۔ ایک چھوٹے سے یونٹ انچارج میں اتنی پاور تھی مگر وسیم اختر میں نہیں تھی، تعجب ہے جناب۔ یہ تصویریں بولتی نہیں، بہت کچھ بولتی ہیں۔ یہ زکوٰۃ فطرانہ ان کو دے دیجئے، انہوں نے یہ اسلحہ خرید کر آپ پر ہی چلانا ہے، آپ کو قبریں نہیں ملیں گی، تابوت کے ساتھ دفنانا ہے۔ بہت بولنے لگے ہیں نا آپ، یہ سب تیاری ہے، آپ نے بھی خاموش ہو جانا ہے۔ اس ملک کو خاموشی اور سکون دینے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا تھا، اور یہ صرف الطاف حسین نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجروں کے بیس میں، پنجابیوں کے چہروں پر، سندھیوں کی شال میں اور پٹھانوں کی ٹوپی میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے خوبصورت ترین ادارے کو بھی بدنام کر دیا، جسے میں کہوں گا فوج۔ انہوں نے اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے ہر ایک کو استعمال کیا اور اس کی عزت پر حرف ڈالا، شگاف ڈالا، اور اپنے مطلب اور مفاد کے لیے ایک دوسرے سے بظاہر لڑے رہے اور پس منظر میں جڑے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی قوم کے ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ اپنے ہو جائیں گے تو یہ سارا زمانہ آپ کا ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔